السلام علیکم میرے پیارے دوستو، سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل عثمان عزیز ٹیکنیکل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو مل جائے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا کتاب بعد کتابہ ولا امت بعد امتہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، وقال عز وجل افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، وقال عز وجل والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، قیل وما اخلاصها یا رسول اللہ، قال ان تحجزوا عن محارم اللہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل الا ان سلعۃ اللہ غالیہ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دی، ایک انعام دیا، ساری دنیا مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ایک انسان کو ساری دنیا مل جائے، زمین و آسمان کے خلا کے اندر جتنی چیزیں وہ بھی مل جائے، یہاں تک کہ میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اس کے حوالے کر دے، فرشتوں کو وہ حکم فرما دے جو میرا بندہ کہے، جو میرا بندہ چاہے، جو یہ انسان چاہے تم ویسے کرو۔ اس کے باوجود اگر اس کے پاس لا الہ الا اللہ نہ ہوا، محمد رسول اللہ نہ ہوا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے لے کر جتنے سارے فرشتے ہیں، یہ جتنی ساری مخلوق ہے، یہ جتنے سارے انسان ہیں، یہ سارے مل کر اس کو جنت میں داخل نہیں کر سکتے۔ لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، فرمایا ہم نے اپنے آپ کو، اپنے تاج کو، اپنی حیثیت کو، اپنی طاقت کو، اپنے معتبر ہونے کو، اپنے ان سب کو بھول گئے کہ میری طاقت کیا ہے، میری حیثیت کیا ہے، میرا اعتبار کیا ہے، کہ ایک انسان کے اندر صرف لا الہ الا اللہ نہیں، اللہ بھی اگر موجود ہے، فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، یہ نظام اسی طرح چلتا رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا کہ یہ انسان، یہ دنیا کے لیے، یہ کائنات کے لیے، یہ کیا ہے؟ یہ دنیا اور کائنات کے لیے یہ ایک کھمبا ہے، یہ ایک ستون ہے، اسی کی برکت سے سارا نظام چل رہا ہے۔ مثال کے طور پر شادی ہوتی ہے، شادی کے موقع پر ٹینٹ لگائے جاتے ہیں، انتظام کیا جاتا ہے، کسی وقت آتی ہے بھائی اس کو اٹھاؤ ختم کرو، کہ کیوں؟ کہ اس لیے کہ دولہا صاحب اپنی دلہن کو لے کر چلا گیا۔ تو یہ ایک انسان، یہ مسلمان، یہ کیا ہے؟ یہ دولہا ہے، ساری کائنات کے لیے یہ دولہا ہے اور یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن آج ہوا کیا؟ جیسے دولہا صاحب، سارے لوگ کھانا کھا رہے تھے شادی پہ اور دولہا صاحب بیٹھ کے رو رہا تھا، تو کسی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا سارے کھانا کھا رہے، کہتے ہیں مجھے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ تو کہا تیری برکت سے سارے کھا رہے اور تو پریشانی، تجھے دیں گے یا نہیں دیں گے؟ مسلمان کی برکت سے، یہ انسان نہیں، مسلمان کی برکت سے ساری مخلوق کھا رہی، انس اور جن، کافر مسلم، فاسق فاجر، نیک صالح، جتنی بھی مخلوق ہے وہ کس کی برکت سے کھا رہی ہے؟ ایک مسلمان کی برکت سے کھا رہی۔ اس کو اللہ نے عزت دی ہے، لا تقوم الساعة حتى لا يقال اللہ اللہ، جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک مسلمان باقی ہوگا، یہ زمین و آسمان کا نظام چلتا رہے گا۔ یہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، انسان مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ چکی کا پاٹ ہے، چکی بڑی ہے، گندم وہ پیسائی کرتی ہے، دندانے اس کے بنائے جاتے ہیں، رندا اس کو لگایا جاتا ہے، وہ کہے جی میں سارے کام میں کرتی ہوں، چکی کہے کہ بیچ سے کیل کو ہٹا دو، تو آپ کا کیا خیال ہے وہ چکی چلے گی؟ وہ ہرگز نہیں چلے گی۔ یہ چکی اس کیل کے ارد گرد گھومتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین و آسمان کا بگاڑ، اس کا بننا
اس کا درست ہونا، اس کے اندر خیر کا آنا، شر کا آنا، نفع کا آنا، نقصان کا آنا، غربت کا آنا، مالداری، صحت، شفا، بیماری، یہ سب کا سب آنا اور جانا، نقصان نفع انسان کے اپنے اندر سے نکلنے والے اعمال کی برکت سے ہوتا ہے یا اس کے فساد سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ فساد جو ظاہر ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ کے نکلنے والے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب الا وہی القلب الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا غور سے سنیں، اس جسم کے اندر ایک گوشت کا لوتھڑا جب یہ درست ہو جاتا ہے تو پورا جسم درست ہوتا ہے، جسم کے درست ہونے سے پورا نظام درست ہو جاتا ہے، فرمایا فضائیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، جب فرمایا وہ گوشت کا لوتھڑا خراب ہوتا ہے تو پورا جسم خراب ہوتا ہے، جسم کے خراب ہونے سے نکلنے والے اعمال خراب ہوتے ہیں، جب اعمال خراب ہوتے ہیں اللہ ناراض ہوتے ہیں، جب اللہ ناراض ہوتے ہیں تو خوشیوں کو غم سے بدل دیتے ہیں، مالداری کو غربت سے بدل دیتے ہیں، سکون کو بے سکونی سے بدل دیتے ہیں، بے چینی سے بدل دیتے ہیں، ایسی بیماریاں لاحق کر دیتے ہیں جن کے علاج ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس نہیں۔ کیوں لوگ بے سکون ہیں؟ آپ روڈ پہ کھڑے ہو جائیں 5 سے 10 منٹ کے لیے، کوئی بھی گاڑی پہ گزرا موٹر سائیکل پہ دیکھیں وہ کچھ نہ کچھ بولتے جا رہا ہے، اپنے آپ سے باتیں کرتے جا رہا ہے۔ آج کی بات میں بچوں کو چھوڑ کے روڈ پہ آتا، آدمی باتیں کرتے جا رہا ہے، یہ اب صبح کی بات، پریشان ہیں لوگ۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وزیر کو بھیجا، جا کر آپ بازار میں گھومیں پھریں، دیکھیں لوگوں کے معاملات کیسے ہیں، کہ ایک آدمی کے غلط ترازو تولنے کی وجہ سے پورے علاقے کی بارشیں روک دی جاتی ہیں۔ جا کر آپ دیکھیں بازار میں معاملات کیسے چل رہے ہیں، ہم غور کریں اپنے معاملات میں۔ تعاملوا کالاخوان تعاشروا کالاخوان وتعاملوا کالاجانب، رہو بھائیوں کی طرح، معاملہ کرو اجنبیوں کی طرح، اور اگر کوئی گڑبڑ کرو تو پکڑ کے لے آئے۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کا وزیر گیا، بادشاہ جا کر بازار میں ایک دکاندار کے پاس گیا، اس کا بٹا دیکھا، اس کا وزن کم، چیز دیکھی 2 نمبر، پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے، کہنے لگا روز موت کی دعا کرتا ہوں اللہ تو موت دے دے، اتنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ دوسرے دکاندار کے پاس گئے، سامان اس کا 2 نمبر، بٹے کا وزن کم، ترازو خراب، کیا کمائیں گے اس سے؟ ریونڈ گزشتہ سے پیوستہ سال ہم ریونڈ میں تھے، ایک ساتھی نے مجھے سنا ہے یہاں ایک ساتھی جو بازار سے چینی خرید جا رہا تھا، 3 کلو چینی خرید کے جا رہا تھا، تو ہوتا ہے بعض دفعہ آپ اندازے سے ڈالتے ہیں تو چیز تقریباً 19-20 ہوتی برابر ہو جاتی ہے، تو آدمی کو اندازہ ہوتا ہے چیز میں کمی ہے، اور اس کو محسوس ہوا کہ چینی مجھے کم لگ رہی ہے۔ دوسرے دکاندار کے پاس اس کو ذرا اس کو دیکھا تو پاؤ یا 1.5 پاؤ چینی کم، واپس آ کر دیکھا تو اس نے کیا کہ نیچے مقناطیس لگایا ہوا ہے۔ اسی کے ضمن میں ایک بات عرض کر دو، فرمایا گناہ کرتے وقت یہ خیال آ جانا کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اس گناہ سے بڑا گناہ ہے۔ زنا کرے اللہ پاک محفوظ فرمائے، اس وقت اس نے اگر یہ خیال کیا کہ کوئی دیکھ رہا ہے، فرمایا اس سے بڑا گناہ، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اس کے طرف توجہ نہیں جاتی، چیز اٹھا رہا ہے، چوری کر رہا ہے کہ دیکھ تو نہیں رہا، فرمایا اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ یہ تو دیکھ تو نہیں رہا کوئی، فرمایا اللہ کو بھی سے نکال دینا اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو محمود الغزنوی کے وزیر نے اس بندے سے پوچھا آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ کہا ایسے جیسے میں آگ پہ بیٹھا ہوں۔ تیسرے چوتھے کے پاس گیا، اس کا سامان ٹھیک، اس کی چیزیں ٹھیک، اس کا بٹا ٹھیک، اس سے پوچھا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ کہا اللہ کا فضل ہے، بہترین زندگی گزر رہی ہے۔ واپس آگے بادشاہ نے پوچھا لگتا ہے بازار کا ماحول ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک نہیں ہے، گڑبڑ ہے۔ کہا پھر پکڑ کر کیوں نہیں لے آئے ان کو، ہم سزا دیتے۔ وہ کہنے لگے جو سزا ان کو اللہ دے رہا ہے وہ سزا آپ نہیں دے سکتے، یہ روز مرتے ہیں، صبح بھی اور شام کو بھی، بے سکون کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ فرمایا نیکی کا سب سے پہلا انعام جو ملتا ہے انسان کو سکون ملتا ہے۔ اب تسلی سے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں، میری طرح نہ پڑھیں، ایک آستین اوپر ایک نیچے، آدھا وضو، بھاگے بھاگے وضو کیا، اور جو عین موقع پہ آئے، لیٹرین میں گئے، لیٹرین سے باہر نکلے، ڈھیلا استعمال نہیں کیا، استنجا صحیح نہیں کیا، ایسی نماز سے سکون نہیں ملے گا۔ ایسی نماز حدیث میں لکھا ہے پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ مار دی جاتی ہے، بد دعائیں کرتی ہے اللہ تجھے ایسے ہلاک کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا۔ بہت دفعہ ساتھی کیا کرتے ہیں، نماز جلدی پڑھ لیتے ہیں، فرائض جلدی پڑھ کے بعد میں تسبیح لے کے بیٹھ جاتے ہیں،
تسبیح پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، نفل پڑھنا فرض واجب نہیں ہے، فرض نماز کو صحیح کرنا۔ بعض دفعہ فون کرتے مفتی صاحب نماز کے بعد جو سجدہ کیا جاتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ میں ان سے گزارش کرتا ہوں نماز کے اندر والے سجدے درست کر لو، اس سجدے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ سجدہ سے اٹھ کے بیٹھنا، علماء بیٹھے ان سے پوچھ لیں، اپنے علماء سے مسائل پوچھا کریں، اپنے علماء سے مسائل پوچھا کریں کہ قوما جلسہ واجب ہے، آپ رکوع میں چلے گئے، آپ نے تسبیح نہیں پڑھی، علماء کہیں کہ نماز تو ہو گئی ہے لیکن بہتر تھا پڑھنا کیونکہ یہ مستحب ہے، ثواب ہے۔ سجدے میں آپ نے تسبیح ایک بھی نہیں پڑھی، ایک پڑھ لیے تو بھی آپ کہیں گے نماز آپ کی ہو گئی ہے، مکروہ بھی نہیں ہوئی، نماز ہو گئی ہے نماز آپ کی۔ لیکن ایک سجدے سے دوسرے سجدے کے بیچ اگر آپ نے جلسہ نہیں کیا تو کیا کہیں گے؟ سجدہ صاحب کریں، نماز نہیں ہوئی۔ یہ تو عموم بلوا، کس کس کو آپ کہیں گے مولوی صاحب کہ جی آپ اپنی نماز دہرائیں آپ کی نہیں ہوئی؟ یہ تو عموم بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں۔ علماء سے مسائل پوچھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین ہیں، امیر المؤمنین ہیں کہ جن کے القاب اللہ کے رسول فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یہ عمر کے اندر یہ صفات اللہ نے رکھی کہ کیا ہوتے؟ یہ نبی ہوتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس جگہ سے عمر گزر جاتا ہے وہاں سے مجانی شیطان گزرے۔ ایک دفعہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں، آپ جا رہے ہیں، آپ مسکرائے۔ پوچھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کیوں مسکرائے؟ فرمایا میں نے شیطان کو دیکھا، حضرت عمر کے خوف سے بھاگتا جا رہا ہے، اس کی ہوا خارج ہو رہی ہے۔ یہ عمر ایک صحابی باہر سفر میں گئے ہوئے، جماعت میں گئے ہوئے، جہاد کے لیے گئے ہوئے، واپس آئے 2 سال کے بعد پتہ چلا اہلیہ حمل سے ہے، پریشان ہو گئے، سیدھے گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ کیا فرمایا؟ عرض کی حضرت میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، میں تو اللہ کے راستے میں تھا، پیچھے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو ایک عورت کو بھیجا، فرمایا جا کر آپ دیکھیں، معلومات کریں یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے یا غلط۔ انہوں نے جا کر دیکھا، کہا جی بالکل حمل سے، فرمایا اس کو رجم کر دو۔ اپنی بات بعض دفعہ ہمارے ساتھی کوئی بدعت کر رہے ہو نا، بدعت، مولوی صاحب سمجھانے کی کوشش کریں، کہتے بالکل نہیں، بنی اسرائیل کی طرح کہتے ہمارے باپ دادا کرتے آ رہے، کوئی نیا دین لے کر آئے، ہم حضرت عمر سے بڑے علماء ہیں۔ اپنی بات پہ فوراً جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے ہاتھ اٹھا لینے چاہیے، اللہ کے رسول کی سنت سامنے آ جائے بدعت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا، بس یہ علماء ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، انہوں نے جو بات کی کبھی بھی یہ پیسے لے کر کوئی مسئلہ بتاتے ہیں؟ ہاں، شریعت کا مسئلہ تعویذ تو پیسوں سے دے دیتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں، لیکن شرعی مسئلہ پیسوں سے نہیں بتاتے، یاد رکھیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ شریعت کا مسئلہ جو ہے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کسی عالم مفتی کا مسئلہ بتانا، دستخط کرنا، یہ دستخط نہیں ہے، یہ اس بندے اور اللہ کے بیچ میں قاضی بن گیا، فیصلہ اس نے نہیں، اللہ نے کیا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے حلال کو حرام کرنے والا، حرام کو حلال کرنے والا؟ امام مالک رحمۃ اللہ روتے رہتے، کسی نے کہا حضرت آپ کیوں ہر وقت روتے رہتے ہیں؟ کہا آپ کو کیا معلوم ہے، لوگوں نے مجھے، میری گردن کو، لوگوں نے میری گردن کو جہنم کا پل بنا رکھا ہے، میں روؤں نہیں تو اور کیا کروں؟ لوگوں نے میری گردن کو پل بنا رکھا ہے جہنم کا، میرے اوپر سے روز گزرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ روؤں نہیں؟ امام نسائی رحمۃ اللہ اکبر، امام ترمذی رحمۃ اللہ، روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی اللہ کے خوف سے۔ تو حضرت عمر نے پوچھوایا، انہوں نے آ کر بتایا کہ جی بالکل حمل سے، فرمایا اس کو رجم کر دو، زندہ گاڑ کے کھڈے میں کھڑا کر کے پتھر مار کے اس کو سنسار کر دو۔ جا رہے ہیں، راستے میں حضرت مفتی اعظم مل گئے، مدینے کے مفتی اعظم کا، کہاں جا رہے ہیں؟ بچی بیچاری کس سے غلطی ہوگی ہے، کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ کہا جی ان سے ہو گیا زنا، ان سے چوک ہوگی، غلطی ہو گئی، امیر المومنین کا فیصلہ آ گیا، اس کو رجم کر دیں۔ تو فرمایا کہ یہ فیصلہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ کس کے خلاف کہہ رہے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف کہہ رہے ہیں۔ یہ علم ہے، اللہ کا حکم ہے، وہاں سب برابر ہیں۔ کہا کیسے؟ انہوں نے جا کر لوگوں نے بتایا امیر المومنین کو، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کیا کریں،
سب سے زیادہ حلال اور حرام کو جاننے والے سب سے بڑے مفتی تھے اس وقت کے. انہوں نے یہ کہا فرمایا بلاؤ ان کو جب بلایا تو انہوں نے کیا کہا کہ کیسے؟ کہا کہ امیر المومنین آپ کو معلوم ہے کہ اس زنا کے لیے رجم کرنے کے لیے، سنسار کرنے کے لیے، اس پر حد جاری کرنے کے لیے کیا شرط ہے؟ اللہ اسلام نے ایسے نہیں کسی پہ حد جاری کرنے دی، جان جا رہی ہے کہ چار ایسے گواہ جو زنا کرتے وقت دیکھ رہے ہوں، وہ کہاں ہیں؟ ڈٹنا نہیں چاہیے. پھر اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اور دوسری بات انہوں نے کہا جی ایک غلطی نہیں 2 غلطیاں ہو رہی تھی. اس بچے کا جو پیٹ میں، اس کا کیا قصور ہے؟ یہ بھی اس میں ختم ہو جاتا. تو حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں امیر المومنین ہوں، میں نے حکم جاری کیا. کون ہوتا ہے اس کو پھیرنے والا؟ کہہ سکتے تھے امیر المومنین تھے. کیا فرمایا؟ جاؤ اپنے مفتی اعظم سے فتویٰ، اپنا مسئلہ حل کروا لو. ہم کیوں شرابیوں کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں علاقے کے بدماش کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں ان کے پاس جاتے ہیں؟ کیوں علماء کے پاس نہیں آتے؟ اس لیے نہیں آتے کہ یہ شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، کہیں میرے خلاف نہ ہو جائے. تو میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، اللہ کا دین، حرام کا نقصان کیا ہے؟ علامہ اقبال مرحوم دنیا سے رخصت ہوئے. جب پیدا ہوئے ان کے والد محترم وہ کسی ایسے شعبے میں تھے جس میں ربا یعنی سود کی آمیزش تھی. ان کی والدہ کو، یعنی ان کی علامہ اقبال کی والدہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی. جب علامہ اقبال پیدا ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ جب یہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے کہا اس بچے پر حرام ہے کہ میں اپنی چھاتی سے گھونٹ بھی دودھ کا پلاؤں. یہ تربیت سے آگے بچے پیدا ہوتے تو آگے بنتے ہیں. علامہ اقبال جیسے انہوں نے اپنے زیور بیچے، بکری خریدی، اس بکری کا دودھ پلا کے بچے کو پالا، وہ پھر علامہ اقبال بنے. جتنے بڑے علماء ہیں ان کی زندگی میں یا بعد کے آج تک کوئی ان کا ایسا بیان نہیں جو ان کے اشعار سے خالی ہو. اسلام کو ایسا بہترین انداز سے پیش کیا، قرآن کی تفاسیر کو پیش کیا، امت کے مسائل کو پیش کیا. اس چیزوں کا اثر پڑتا ہے. بچہ کسی اور کمرے میں سو رہا ہو، ماں کہیں اور کام کر رہی ہو، ماں بتا دیتی بچہ جاگ گیا. بتاتی نہیں بتاتی؟ ہاں، مولانا صاحب فرماتے والدہ کی چھاتی میں دودھ اس وقت تک اترتا نہیں جب تک بچہ روئے نہیں. بچہ کہیں اور سو رہا ہوتا ہے، ماں کہیں اور کام کر رہی تھی، کسی پڑوسی کے گھر میں گئی ہوتی ہے، کہتی میرا بیٹا اٹھ گیا. کیسے؟ کہ جیسے وہ جاگتا ہے اسی وقت والدہ کی چھاتی میں دودھ اتر آتا ہے. اس کا اثر پڑتا ہے. تو پھر حرام کھانے کا اثر نہیں پڑے گا؟ جھوٹ کا اثر نہیں پڑے گا؟ پڑے گا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، پیران پیر، حضرت کو والدہ روانہ کر رہی ہیں، چھوٹے بچے ہیں، سبق پڑھائے ہوئے ان کو، تربیت کی ہوئی ان کی، پڑھیں ان کی کتابیں، پڑھیں ان کی تاریخ، پڑھیں ان کی زندگی کو، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، جن کی ہاتھوں پہ اللہ لاکھوں لوگوں کی ہدایت عطا فرمائی. ویسے تھوڑے بنے. تو انہوں نے، ان کی والدہ نے کیا کیا؟ پیسے تھے، بعض نے لکھا ہے کہ آستین میں یا کرتے کے اندر سلائی کر دیے، چھپا دیے کہ بیٹا کہیں گر جائیں گے. راستے میں جا رہے ڈاکو انہوں نے گھیرے میں لے لیا. بعض کہتے ہیں کہ کشتی میں سوار تھے اور بھی لوگ تھے، بعض کہتے ہیں راستے میں جاتے ہوئے گھیرے میں لے لیا، سب سے مال چھین لیا. جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات آئی، ان پاس کو تھا ہی نہیں. تو غصے میں بعض دفعہ چور کیا کرتے، جیب کترے چور کو غصہ ہو جاتے، چیز نہ ملے نا ان کو غصہ آ جاتا، تیرے پاس کیوں نہیں ہے؟ وہ کل ہم تعلیم میں سنا رہے تھے، ملتان میں ایک بندہ کھڑا تھا، اس نے کہا جی کسی سے باتیں کرتے، میرے 10 سال ہو گئے ملتان میں رہتے ہوئے، آج تک میری جیب سے کسی نے کچھ نہیں نکالا. وہ 7 جیب کترا کر، اس نے 10 سال سے کوئی دن ایسا خالی نہیں ہے جس میں میرے تیری جیب میں ہاتھ میں تو کچھ رکھے گا تو پھر کوئی چوری کرے گا نا. تو جیب میں ہے کچھ نہیں تو کیسے؟ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی ہے. تو اس سے غصے ہونے لگے کہ تیرے پاس پیسے کہاں ہیں، کیوں نہیں ہیں؟ تو انہوں نے فوراً کہا ہے نا میرے پاس پیسے. کہاں ہیں؟ کہا یہ آستین میں چھپے ہو، میری والدہ نے چھپا دیے تھے کہیں بیٹا گر نہ جائیں، حفاظت کے لیے وہاں یہاں چھپا دیے. اب وہ حیران ہو گئے، جب یہ بتاتا نہ تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا. تو کہا کیوں بتایا آپ نے؟ کہا میری والدہ نے کہا جھوٹ نہ بول، جھوٹ نہ بولنا. ہم بیٹھ کے سوچیں، اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت سے زنا
چوری قتل تو ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولے گی۔ ان الکذب یہدی الی الفجور ان الفجور یہدی الی النار وان الرجل لیکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا۔ فرمایا جھوٹ آدمی کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور برائی آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ فرمایا آدمی جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سب سے بڑا جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لیصدق حتی یکتب عند اللہ صدیقا۔ فرمایا سچ آدمی کو خیر کی طرف لے کر جاتا ہے اور خیر آدمی کو جنت پہ پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا ہے، اللہ کے ہاں سب سے بڑا سچا لکھا جاتا ہے۔ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے، جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے۔ یم سرک میں کہا اوسن قبراں تے پوسن خبراں، یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ کے رسول سے کتنی محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی اے فی الجنہ۔ فرمایا کہ جو آدمی میری سنت کو زندہ کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا مجھ سے محبت کرنے کا حق ادا کرے۔ ومن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جو سنت سے اعراض کرے گا وہ میری امت سے خارج۔ کبھی ہم نے دیکھا ہے کہ حضور کی سنتیں کیا ہیں؟ حضور کی سنتیں کیا ہیں؟ تو ہم جتنے بزرگوں کو مانتے ہیں، جتنے بڑوں کو مانتے ہیں، جتنے ہمارے بڑے پیر ہیں، ہم ان کی زندگی کو پڑھیں، کیا وہ حضور کی سنت کے مطابق زندگی گزارتے تھے یا نہیں تجھے؟ ہمارے استاد ہیں مولانا احمد بٹلہ صاحب، وہ رات کو 3 بجے نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ میں اس لیے عرض کروں یہ باتیں کہ گھر والوں کو دیندار بنائیں۔ اگر بنے گی گھر والی دیندار تو پھر آپ لوگوں کے لیے دیندار بننا بہت آسان، آپ کی بچوں کے لیے بھی آسان۔ ورنہ کیا اگر وہ دیندار نہ بنی، وہ ایک پیر صاحب کہتے باہر نکلے تو دیکھا کہ مریدین باہر کھڑے ہوتے ہیں جیسے انتظار میں حضرت کی زیارت کے لیے، اور جو ہے ان کو ساتھ خانقاہ تک جانے کے لیے گھر سے ہاتھ تشریف لاتے ہیں، تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو وہ دیکھا کہ پیر صاحب سے پہلے ہی پلیٹیں باہر آ رہی ہیں، تو مریدین کہنے کہ حضرت یہ کیا پلیٹیں آ رہی؟ کہا تمہاری پیر نہیں مجھے مار رہی تھی۔ حضرت آپ کو مار رہی تھی؟ کہاں مجھے مار رہی تھی۔ تو پھر آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ فرمایا اسی کی برکت سے تو میں پیر بنا ہوں۔ ہاں، گھر والوں کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں۔ ایک صاحب تھے، ان کی اہلیہ بد زبان تھی، زبان دراز جس کو کہتے ہیں۔ انہوں نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شکایت لگانا چاہی۔ جب وہاں گئے، دروازہ کھٹکایا، دیکھا اندر سے شور کی آواز آ رہی ہے، لگا کہ حضرت عمر کی گھر والی حضرت عمر کو کے ساتھ جو ہے وہ زبان درازی کر رہی ہیں۔ اب پریشان ہو کے دروازوں تو کھٹکا دیا، اب ادھر بھی وہی معاملہ چل رہا جو ہمارے گھر میں چل رہا تھا۔ یہ کون ہے؟ ابھی میں نے عرض کر دی ہے، امیر المومنین ہے اور شیطان جن سے ڈرتا ہے۔ اور 17 یا 16 جگہ پہ جو ما کان فی قلب عمر، جو حضرت عمر کے دل میں تھا، اللہ نے قرآن میں اتار دی۔ اللہ نے حضرت عمر کی موافقت کی، کتابوں میں لفظ آتا ہے کہ موافقت کی اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پردے کے معاملے میں، منافق کا جنازہ پڑھانے کے معاملے میں، اور ساری جگہ پہ اللہ نے موافقت کی حضرت عمر کی۔ یہ بات یوں ہونی چاہیے تھی جیسے عمر کہہ رہا ہے۔ میرا بھی فیصلہ یہ تھا جو سعد بن وقاص اور عمر کا تھا، بس یار اے اللہ ہمارے حبیب تو نے مشورہ کیا، ان کو معاف کر دے۔ 17 جگہ جن کی ان کے گھر سے آواز آ رہی کہ حضرت عمر کو بھی ڈانٹ پڑ رہی، اب وہ بیچارے واپس بھی نہ جا سکے، دروازہ کھٹکانے کے بعد کوئی چلا جائے تو پیچھے اچھا تو نہیں لگتا نا۔ اب وہ جب حضرت عمر رضی باہر تشریف لائے، کہا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہا جی کیس تو وہ ایک ہی جو آپ کے گھر میں ہو رہا، میرا بھی یہی تھا، میری گھر والی بڑی زبان دراز ہے، یہاں ہے تو آپ کے ساتھ بھی وہی معاملہ۔ تو کیا فرمایا انہا غسالۃ، کہ یہ میرے کپڑے دھونے والی دھوبن بن جاتی ہے، میری روٹی پکاتی ہے، میرے بچوں کو دھوتی سنوارتی ہے، ان کا پیشاب پاخانہ صاف کرتی ہے، میرے گھر کو صاف کرتی ہے، میرے لیے بستر تیار کرتی ہے، میری ساری ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ اگر اس نے تھوڑا سا زبان چلا لی تو کیا ہو گیا؟ ایسا ہونا چاہیے۔ کیا ایسا گھر میں ہے ہمارے؟ ہوتا کیا میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، اگر میری بہن بیٹی کی کہیں اور شادی ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ لوگ ہماری بچی کو کچھ نہ کہیں، وہ ہماری بچی کی خدمت کرنے والے بن جائیں، ساس سسر اچھے ہونے چاہیے۔ اور اگر کسی اور کی بچی ہمارے گھر میں آ جائے تو وہ ہماری خدمت کرنے والی ہو، ہماری غلامی کرنے والی ہو، ہمارے گھر کی صفائی کرنے والی ہو، ہمارے ساتھ بات نہ کرے۔ ایسا کیوں ہے؟
کیوں ہم دوسرے کی بہن بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھتے جس بے نظر سے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بہن بیٹی کو دوسرا دیکھے؟ میرے محترم عزیز، یہ چیزیں دینداری سے آتی ہیں، اللہ کے احکام سیکھنے سے آتی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سیکھنے سے آتی ہے، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اللہ کے ساتھ محبت سے آتی ہے۔ جس سے محبت ہو اس کی ہر بری چیز آدمی کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے بری چیز تو ثابت ہو نہیں سکتی، پھر ان کی باتیں ہمیں بعض دفعہ کیوں نہیں اچھی لگتی؟ اس لیے کہ ہمارے دل مریض ہو چکے ہیں۔ کسی کو بخار ہو، معدے میں گرمی آ جائے، آپ اس کے سامنے قورمہ رکھیں، بریانی رکھیں، شوارما رکھیں، جو چیزیں آپ کھاتے ہیں عام طور پہ باہر جا کر چاہ کر رکھیں اس کے سامنے، کہتے ہیں اس کو تھوڑا ایک طرف کر دو، بدبو اچھی نہیں لگ رہی، حالانکہ وہ بدبو نہیں ہوتی، وہ خوشبو ہوتی ہے۔ وجہ کیا بنی کہ اس کا دل اور اس کا معدہ خراب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جب دل خراب ہو تو کیا ہوتا ہے؟ پورا جسم خراب ہوتا ہے۔ گانا اچھا لگتا ہے، گالیاں اچھی لگتی ہے، غیبت اچھی لگتی ہے، وہ مجلس اچھی لگتی ہے، اگر دو ساتھی تبلیغ والے چلے جائیں یا کہیں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو ہم کیا قرآن پاک کی تلاوت اتنی دیر سن سکتے ہیں جتنی دیر بیٹھ کے فلم دیکھتے ہیں؟ جن کو سارا دن گالیاں دیتے ہیں، سارا دن ہندوستان والوں کو گالیاں دیتے ہیں، رات کو ماں بہن بیٹی سارے سب بھائی بہن اور بیٹھ کے ان کی جو نا آدھ ننگی فلمیں بیٹھ کے دیکھتے ہیں، کہاں گئی غیرت؟ بچائے اپنے آپ کو ان چیزوں سے۔ محبت اس کو نہیں کہتے، محبت کس کو کہتے ہیں؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابوں میں آتا ہے، ایک کتاب میں آتا ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کا وصال ہوا، آپ اذان کہتے کہتے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ جب پہنچے، بے ہوش ہو کے گر گئے، اس کے بعد قسم کھائی کہ آج کے بعد میں اذان نہیں کہوں گا اور حضور کی جگہ کو خالی دیکھا نہیں جاتا، زندگی کے جہد جا کر جہاد میں گزاروں گا، وہیں مر جاؤں گا، واپس نہیں آؤں گا۔ چلے گئے شام، وہاں چلے گئے، کچھ عرصے کے بعد اللہ کے رسول کی زیارت کی خواہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا بلال کیا یہ ظلم ہے؟ ما ھذا جفاء، کیا یہ ظلم ہے، یہ بے وفائی ہے، آپ ہماری زیارت کے لیے نہیں آتے؟ یہ کہا اٹھ کے بیٹھ گئے، اسی وقت سواری باندھی اور سفر شروع کیا۔ کہتے بھول گئے تھے کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے جب مدینے میں پہنچے تو یہ آوازیں لگاتے ہو یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ محبت جس کو اللہ کے رسول بلائیں۔ ان الارض لتبکی علی الانسان، کہ ایک انسان کے مرنے پہ زمین روتی ہے، ایک انسان کے نہ مرنے پہ زمین روتی ہے کہ وہ مرا، اس کی نماز، اس کی تہجد، اس کے اخلاق، اس کے اخلاص، نفل روزہ، یہ سارا کچھ یا اللہ میرے لیے باغیچہ تھا، یہ کیوں مرا، میں سے محروم ہو گئی۔ اور ایک آدمی کے لیے روتی ہے یا اللہ کب مرے گا، اس کا زنا، اس کا جھوٹ، اس کے غیبت، ساری چیزیں میرے لیے جہنم کا آگ بنی ہوئی ہے، اب یہ اندر آئے گا میں اس کے ساتھ دیکھوں گی۔ اثر پڑتا ہے۔ بچے کے کان میں درد ہو تو بڑی عورت کہتی ہے اس کے والدہ نے گڑ کھایا ہے، بچے کے پیٹ میں درد ہو تو کہتی ہے اس کے والدہ نے مرچیں زیادہ کھا لی ہیں۔ والدہ کے مرچیں زیادہ کھانے سے بچے پہ اثر پڑا، والدہ کے گڑ کھانے سے اگر بچے پہ اثر پڑا، اس کی ناپاکی سے، اس کے جھوٹ سے، اس کی گالیوں سے، اس کی غیبت سے، اس کے غلط کام کرنے سے اس کے بچے پہ اثر نہیں پڑے گا؟ ضرور پڑے گا۔ فرمایا سچ چینی نہیں ہے جو آپ کھائیں گے میٹھا ہو جائے گا، سچ سے اللہ راضی ہوگا، جھوٹ سے اللہ ناراض ہوگا، اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اذا عطیت رضیت واذا رضیت بارکت ولیس لی برکت نہایا۔ فرمایا جب میرا بندہ میری فرما برداری کرتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، جب میں خوش ہوتا ہوں رحمتیں نازل کرتا ہوں، اور میری برکتوں رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا عُصِيتُ، جب میری نافرمانی کرتے ہیں، غضبت، میں غصے میں آ جاتا ہوں، وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں غصے میں آتا ہوں پھر لعنتیں برساتا ہوں۔ اور فرمایا میری لعنتیں پھر 7 نسلوں تک چلتی ہیں۔ ایک آدمی نے جھوٹ بول دیا، ایسے چلا گیا، آئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ حضور کے روزہ مبارک پہ حاضری دی اور پھر دعائیں مانگی، درود پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے صحابہ نے آ کر کہا آپ اذان کہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ آپ نے کہا میں نے اذان نہیں کہنی، میں نے قسم کھائی ہوئی ہے۔ صحابہ نے جا کر حضرت
حسن حسین رضی اللہ عنہما سے گزارش کی آپ سفارش کریں ہماری. انہوں نے سفارش کی ہے. حضرت ابو درداء رضی اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے اذان کہی اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد اتنا زیادہ مجمع مدینے میں کبھی جمع نہیں ہوا جس میں عورتیں مرد ساری جمع ہوئی اور فرمایا اتنے روئے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ بے ہوش ہو گئے اور اتنے روئے کہ حضور کے بعد کبھی اس مدینے میں نہ اتنے روئے نہ آئندہ روئیں گے. یہ ہے محبت. رسم و رواج فرمایا آدمی جب سنت سے ہٹتا ہے تو کیا نقصان ہوتا ہے؟ یا تو بدعت کی طرف چلا جاتا ہے یا رہبانیت کی طرف چلا جاتا ہے. رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ کہیں بیان ہو رہا ہو یہ اپنی تصویر لے کے بیٹھ جاتا ہے, کہیں بیان ہو رہا ہو تو یہ قرآن کی تلاوت کرنے لگتا ہے, گویا کہ یہ جو بیان کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں کر رہے, یہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک کر رہا ہوں. رہبانیت کا نقصان کیا ہے؟ رہبانیت اللہ سے مایوس کر دیتی ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام, اسلام میں رہبانیت نہیں چلے گی. ایک آدمی نے 99 لوگوں کو قتل کیا. اب چلتے ایک راہب کے پاس گیا جو عابد تھا, بڑا ذاکر تھا. اس سے جا کر کہا میں نے 99 لوگوں کو قتل کیا ہے, کیا کوئی اس کی بخشش اور معافی کا راستہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ کے لیے کوئی راستہ نہیں. کیا نقصان کیا؟ اس کو مایوس کر دیا اللہ سے. ان رحمتی سبقت غضبی, اللہ فرماتے میری رحمت میرے غصے پہ حاوی, عرش پہ لکھا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا تیری کوئی بخشش نہیں ہے. جب یہ کہا اسی وقت گردن اس کی بھی اڑا دی, 100 پورا کر دیا. کیا نقصان کیا اس نے؟ ایک مسلمان کو اللہ سے نا امید کر دیا, اپنی گردن اڑوائی, مسلمان کو ایک اور قتل کا قاتل بنا دیا. لیکن طلب تھی اندر. جب آدمی اندر طلب ہو, سچی طلب ہو, اللہ راستے نکالتے ہیں. کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے اندر جو صفات موجود تھی, رئیس المنافقین عبداللہ ابن سلول جو تھا, وہ جو رئیس المنافق تھا, اس کے اندر بھی وہ سارے اعمال موجود تھے. نوافل کا پڑھنا, جہاد میں شریک ہونا, تہجد کا پڑھنا, جماعت میں نماز پڑھنا, اگلی صف میں نماز پڑھنا. بعض علماء فرماتے ہیں ایسا لگا جسے ابو بکر سے اعمال میں آگے گزر جائے گا, لیکن وہ جھوٹا تھا. ابو بکر سچے دل سے لگے, اللہ نے ان کو صدیق بنا دیا, نبیوں کے بعد سب سے اشرف بنا دیا, اور اس کو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ڈالا جائے گا. اس کو نبیوں کے بعد ابو بکر کو سب سے اونچے والے درجے پہ رکھا جائے گا. تو اس نے اس کی گردن اڑا دی, لیکن چل پڑا. پھر کہتے ہیں اس لیے میں ہم عرض کرتے ہیں اپنے علماء کے پاس جائیں, علماء پہ اعتماد کریں, شک میں نہ پڑیں, ان سے مسئلہ پوچھیں, شریعت کا مسئلہ ہمیں بتا دیں. جب وہ بتائیں آپ نے نکاح کیسے کرنا ہے, اور اگر کوئی فوتگی ہوئی اس کے بعد تعزیت کا کیا طریقہ ہے, فوتگی کا کیا طریقہ ہے, جنازے کا کیا طریقہ ہے. ہمارے ایک حاجی صاحب تھے شروع سے دیندار, میں بارخان پہنچا, کوئی 10 منٹ نہیں ہوئے ان کا فون آ گیا. ان کے الفاظ یہ تھے کہ مفتی صاحب میرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا, میں اس کو سنت کے مطابق رخصت کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال ان کا یہ تھا, یہ دینداری ہے. بنور ٹاؤن میں پڑھتا تھا, جمعے کی تیاری کی, کپڑے پہن کے جیسے ہوتا ہے تیاری کر کے میں چائے پینے چلا گیا, اذان ہو چکی تھی. یہ دینداری پہ عرض کر رہا ہوں. میں بہر کیفے بنوری ہوٹل ہے بنور ٹاؤن کے قریب, وہاں چائے پینے چلا گیا. قاری صاحب ہے, 2-3 سال انہوں نے پڑھا ہوا ہے, بہترین متقی پرہیزگار آدمی ہے. میں جب گیا تو انہوں نے دودھ پتی چائے مجھے بنا کر دی, میں نے پی, پیسے دینے لگا. انہوں نے کہا کہ اذان ہو چکی تھی, یہ میں نے ہدیے کی نیت کی, اس وقت لینا دینا جائز نہیں ہے. کیا آپ لوگ پہلی اذان پہ چھوڑ دیتے ہیں کاروبار؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, بیع کو چھوڑ دینا یہ حکم ہے, جائز نہیں ہے, حرام ہے یہ. اس کے بعد خرید و فروخت کرنا, کیا ہم اس پر عمل کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا مذاق تھا تعلق, انہوں نے کہا کہ ابھی اذان ہو چکی ہے, اس پہ لینا دینا جائز نہیں ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, جمعے اس کے بعد چھٹی کرتے ہیں. جب کام کرنا منع ہے تو اس وقت کام کرتے ہیں. جب اللہ کہتے ہیں وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اب جب نماز ہو جائے اب پھیل جاؤ زمین میں, جا کر اللہ کا فضل ڈھونڈو, مطلب اب اللہ برکت دیتے ہیں. جمعے سے 1 گھنٹہ پہلے, پونا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی, بند کر دے دکانیں, لکھ کے لگائیں کہ میں مسلمان ہوں, میں نے ابھی بند کر دی, اللہ کا حکم آ گیا, میں نماز کی تیاری کرتا ہوں, غسل کرے اور مسجد میں آئیں.
جو پہلے آئے گا اونٹ ذبح کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر پائے گا، دوسرے نمبر پہ جو آئے گا گائے بڑا جانور ذبح کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، تیسرے نمبر پہ جو آئے گا بکرا ذبح کر کے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا اس کو اجر ملے گا، پھر مرغی انڈے تک آتا ہے، اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر کے وہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتے ہیں صرف خطبے کا ثواب اور نماز کا ثواب ملتا ہے، باقی سارے ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب وہ عالم کے پاس گئے کہ جی میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، برائے مہربانی بتائیں میرے لیے توبہ ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا امید نہیں ہونا چاہیے اللہ پاک سے۔ اور جتنے ہمارے دیندار ساتھی ہیں، جتنے دعوت والے ساتھی ہیں، جتنے علماء کرام، ان سے گزارش کروں گا لوگوں کے سامنے اللہ کو کریم بنا کر پیش کرنا ہے۔ جی قاری صاحب، آپ نے بچے کو کہا جی گھڑی توڑ دی نا، آپ قاری صاحب بلا رہے آج تیری خیر نہیں ہے، قاری صاحب ڈنڈا لے کے بیٹھے، اب بتاؤ 6 بچے قاری صاحب کے بچے کو قاری صاحب کی طرف کھینچ رہے، بچہ کہاں کھینچے گا؟ پیچھے بھاگے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ڈنڈا جب آپ نے نام لے لیا ڈنڈے کا، جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں لوگ بغیر وضو کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ قاری ملتانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جنرل ضیاء نے ایک ہی کام زندگی میں شاید کام کی کیا، ایک کہا 4 کتابیں اتری آسمان سے، 5واں اترا ڈنڈا۔ ڈنڈے کی برکتیں ہوتی ہیں بعض دفعہ۔ تو اب قاری صاحب کا نہیں آئے گا بچہ، اللہ کو ظالم جبار کر کے پیش نہیں کرنا، اللہ رحیم ہے۔ ان اللہ کریم یحب الکرم، ان اللہ جواد یحب الجود، اللہ کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، اللہ سخی سخاوت کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ عالم کے پاس گئے، ان سے پوچھا راستہ کہ میں نے توبہ کرنی، کوئی راستہ بتائیے، 100 آدمیوں کو قتل کیا ہوا ہے، جو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، ایک آدمی کو قتل کرنا بلا وجہ کفر لکھا ہے، گالیاں دینا مسلمان کو یہ کیا فسق ہے، فجور ہے۔ انہوں نے فرمایا ہے موت کا جب تک سانس کا ڈورا نہیں ٹوٹتا اس وقت تک توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہے، لیکن آپ کو ماحول بدلنا پڑے گا، فلاں بستی میں جائیں، نیک لوگ رہتے ہیں، علماء رہتے ہیں، آپ ان کی مجلس میں جا کر رہیں، اپنی اصلاح کروائیں، آپ کی توبہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ اس کو روانہ کر دیا ادھر، چلتے چلتے وہ بندہ راستے میں موت آ گئی، اب فرشتے آگے کہ جی اس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہو، اس کو جہنم میں لے جانا ہے، دوسرے آگے کہ جی توبہ کرنے آ رہا تھا۔ اللہ اس لیے جو طلب لے کر پھرتا ہے، اتنا بڑا گناہگار، اتنا بڑا قاتل، لیکن طلب لے کے پھر رہا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، موت کے وقت بھی اس کو خوف ہے کہ اللہ پاک عذاب دے گا، اللہ اس کے لیے راستے بنا رہے ہیں۔ وہ آگے جی جہنمی ہے، یہ آگے جنتی ہے، کہ چلو اللہ سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا زمین کو ناپ لو، جس طرف کی زیادہ ہے، اگر جہاں سے آ رہا وہ زیادہ ہے، جس طرف جا رہا ہے وہ کم ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر جس طرف سے آ رہا ہے وہ کم ہے، آگے زیادہ ہے تو اس کو جہنم میں پھینک دو۔ کہتے ہیں جب ناپنے لگے وہ زمین کم تھی جس طرف سے آ رہا تھا، وہ زیادہ تھی جس طرف جا رہا تھا، اللہ نے اس کو سکیڑ دیا، اس کو پھیلا دیا، اس کو زیادہ کر اس کو کم کر دیا، اس کا فیصلہ ہو گیا جنت کا۔ یہ ہے اللہ پاک راستے نکالتے ہیں، اللہ سے مایوس نہیں کرنا۔ کریم اس کو کہتے ہیں جو بن مانگے دے، دوسری صفت کریم کے کم مانگا زیادہ دیا۔ حاتم طائی مشہور ہے سخاوت میں، مشہور ہے، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے والد صاحب مشہور ہے، اللہ کے رسول کا قصہ سنا رہے، فرمایا کسی شاعر نے، پہلے زمانے میں شاعر ہوتے تھے، وہ تعریفیں کر کے کچھ اپنا روز بسر کرتے تھے، وہ انعام دیتے اس میں سے کھاتے تھے۔ اس نے حاتم طائی کی سخاوت کو بیان کیا، وہ بہت سخی تھے، بیٹے نے کہا جی مجھے آپ کچھ 30-40 دیگیں چاہیے، وہ بھری دیگیں بھیج دی۔ ابا جی مجھے خالی چاہیے تھی، کہا ہم خالی چیزیں نہیں دیا کرتے، سخی۔ جب ان کے فضائل بیان کیا وہ کہنے لگے آپ کیا میرے فضائل بیان کریں گے، فضائل تو میں ایک دیہاتی ان پڑھ جاہل کے میں بتا تو عرب کے کا کیا کہتے ہیں۔ ہم ایک دفعہ قافلے میں جا رہے تھے سفر پہ، ایک جگہ جنگل میں جا کے ٹھہرے، وہاں بھوک تھی، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جو کچھ تھا ہم نے کھا لیا، مغرب کا وقت ہے، اندھیرا ہو گیا، کوئی قریب بستی نہیں، کوئی گھر نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا ایک بندہ آیا، اس نے آ کر ہمیں دیکھا چلا گیا، کچھ دیر کے بعد کلیجیاں 5-6 جو ہے وہ بھنی ہوئی لے آیا، ہم نے کلیجیاں کھائی، اچھی لگی، ہم نے تعریف کی، وہ چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اور 5-6 لے کر آیا، وہ کہنے لگے کئی مرتبہ وہ لاتا رہا، ہم کھاتے رہے، جب ہم سیر ہو گئے چلا گیا، رات گزاری، صبح ہم نے کہا جا کر دیکھو اسے بندہ آیا کہاں سے، اتنی ساری کلیجیاں کہاں سے لے کر آیا۔ جب ہم نے جا کر دیکھا کہ اس کے باڑے کے اندر 100 بکریاں تھی، 100 کی 100 ذبح کر دی، صرف اس لیے کہ مہمانوں کو کلیجی اچھی لگی، کلیجیاں کھلانے کے چکر میں اپنی 100 بکریاں ذبح کر دی۔ حاتم کہنے لگا حاتم طائی یہ ہے سخاوت،
ابو لیث کے پاس ایک عورت پیالی لے کر گئی، مجھے تھوڑا شہد چاہیے، کم مانگنے پہ زیادہ دینا۔ اللہ کریم ہے۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ حساب کون لے گا؟ فرمایا اللہ لیں گے۔ بعض علماء کہتے ہیں تالیاں بجائی خوشی سے۔ کہا کیوں؟ کہا کہ اللہ کریم ہے، کریم کی صفت یہ جب وہ قابو پاتا چھوڑ دیتا ہے۔ محمد بن قاسم 16 سال کی عمر میں نکلے، کئی راتیں جا کر رات کو کوفہ کی مسجد میں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے مشورہ کرتے رہے۔ انہوں نے اور مشوروں میں ایک مشورہ یہ بھی دیا، جب تو دشمن پہ قابو پائے اس کو چھوڑ دینا، ساری زندگی مقابلے میں نہیں آئے گا۔ بھیم سنگھ راجہ دھار کے وزیر کا بیٹا، پہلا مقابلہ آیا لسبیلا میں کیا، شکست کھائی، اس کو قلعہ فتح کیا محمد بن قاسم نے، اور ان کا علاج معالجہ کیا، مرہم پٹی کی۔ اس کے بعد کہا اب تو جا، آزاد ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کہ ہماری صفات یہ کہ ہم آزاد کر دیتے ہیں۔ اس نے آزاد کیا۔ راجہ دھار نے دوبارہ فوج بھیجنے کی کوشش کی، اس بھیم سنگھ کو بھیجنے کی کوشش، اس نے کہا میں کبھی محمد بن قاسم کے مقابلے نہیں جاؤں، یہ انسان نہیں ہے، فرشتہ ہے۔ لاکھ کے قریب سکھ ان کے جھنڈے کے نیچے لڑ رہے تھے، لاکھ کے قریب۔ یہ ان کے مزاج اور نرمی کی بات تھی۔ جب کہتے ہیں انہوں نے بت بنا لیا محمد بن قاسم کا، وہ فرمانے لگے میں بت توڑنے آیا، تم نے میرا بت بنا دیا، آپ لوگوں نے میرا دل دکھایا۔ کہنے لگے اچھا آپ کا دل دکھائے؟ کہا میرا دل دکھائے۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت کو توڑا، محبت اتنی تھی بت کے ٹکڑے پھر بھی جیب میں ڈال دیے۔ اس لیے میرے محترم عزیز دوستو بزرگوں، اخلاق حضور والے ہوں، اخلاق حضور والے ہوں۔ آپ نے فرمایا علی تجھے اولین اور آخرین کے اخلاق نہ بتاؤں؟ کہا ضرور بتایا۔ فرمایا صل من قطعک واعف عن من ظلمک آت من حرمک احسن الی من اساء الیک، کہ جو تجھ سے توڑے رشتہ داری توڑے۔ آج کل کتنے رشتہ دار ہیں آپس میں، ہم دیندار لوگ بھی ہیں، میرے ساتھی تبلیغ بھی بیٹھے ہیں، یہ بھی ان میں بھی کتنے ایسے ساتھی ہوں گے جو گشتوں پہ جاتے ہیں، اس مسجد پر ہم نے نہیں جانا جی، ہماری ان سے نہیں بنتی۔ کیسا مسلمان ہے؟ حدیث ہے صحیح مسلم بخاری کی حدیث ہے کہ 3 دن سے زیادہ لا یحل لمسلم ان یحجر اخاه فوق 3 لیال، 3 دن سے زیادہ کسی کا اپنے بھائی سے ناراض رہنا یہ حلال ہی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا علی صل من قطعک، جو تجھ سے توڑے تجھ سے بھی جوڑ، واعف عن من ظلمک، جو تجھے ظلم کرے تجھ پر اس کو معاف کر دے، جو نہ حق ہوتے ہوئے حق پر ہوتے ہوئے معاف کر دے، جنت کے وسط میں اس کو جگہ ملے گی، اس کو محل ملے گا۔ جو نہ حق پر ہے، ویسے کسی کو تنگ کر رہا، اس نے کہا چلو اب چھوڑ دیتا ہوں، بس ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گیا اب چھوڑ دیں، وہ بھی اس کو بھی اللہ پاک جنت کے کنارے پر محل دیں گے۔ تو جنت کے کنارے پر محل چاہیے، جنت کے بیچ میں، جس کو بیچ میں چاہیے ہاتھ اٹھائے، وہی سب کو ہاتھ چاہیے نا۔ آج سے توبہ کر لیں ہم اپنے گناہوں سے، اللہ کے ساتھ صلح کرے۔ من اصلح ما بینہ و بین اللہ، جو اللہ اور اپنے بیچ میں صلح کر لے گا، گناہوں سے توبہ کر لے گا، اصلح اللہ ما بینہ و بین الناس، اللہ اس کے اور لوگوں کے بیچ کے معاملات درست کر دیں گے۔ 2 سے 3 منٹ مجھے چاہیے ہوں گے اگر آپ اجازت دیں۔ فرمایا گناہ کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، گناہ کا اور توبہ کا، اس پہ میں عرض کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، لاڈلی قوم کے نبی ہیں، نکل کے باہر، بارش نہیں ہو رہی، قحط سالی آ گئی، ساری قوم کو لے کر کے بنی اسرائیل کو لے جا کر، بنی اسرائیل صرف بنی اسرائیل نہیں ہے، صحابہ ہیں، وہ مسلمان ہیں نا، مسلمان حضور نبی کی زیارت کرے ایمان کی حالت، صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے، ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے یا صحبت اختیار کرے، یہ فلسفہ ہے صحابیت کا۔ وہ صحابی ہیں، مسلمان ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہیں، وہ سارے گئے ہوئے ہیں بارش مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے۔ اللہ نے کہا تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ نبی کی دعا رد کی جا رہی ہے، صحابہ کی دعا رد کی جا رہی، کیوں؟ کہ ایک گناہگار بیچ میں بیٹھا ہے۔ اس گناہ کا اتنا بڑا نقصان ہے، یہ بدبودار چیز ہے گناہ، چاہے وہ چوری ہو، قتل ہو، ظلم ہو، غیبت ہو، غیبت تو زنا سے بھی زیادہ سخت، کہ دعا قبول نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے بیچ میں ایک گناہگار بندہ بیٹھا ہے۔ اب وہ کبھی اٹھے، جو گناہگار اٹھ جائے، ہمارا مسئلہ رکا ہوا ہے، اب وہ بیچ میں کیا کر رہا ہے؟ دل میں کہہ رہا ہے یا اللہ اٹھتا ہوں تو ذلیل ہوتا ہوں، نہیں اٹھتا تو ساری مخلوق پریشان ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، آج کے بعد توبہ ہے، گناہ نہیں کروں گا۔ اب بارش شروع ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام جوشیلے نبی، یا اللہ ابھی تو آپ نے کہا وہ بندہ اٹھے گا تو پھر کریں گے، وہ تو اٹھا نہیں، آپ نے بارش کر دی۔ فرمایا جس کی برکت، جس کی وجہ سے ہم نے روکی تھی اسی کی برکت سے بارش کر دی، تو توبہ کی،
دل میں زبان سے بھی کیا الفاظ ادا کریں گے، یہ توبہ کا فائدہ ہے۔ جیسے ہی توبہ کی، اللہ نے یہ نہیں کہا اچھا گناہ تو سب کے سامنے کرتا رہا، اب کھڑا ہو کے بتا کہ میں وہ بندہ ہوں، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ نہیں، دل میں بات کی، اللہ پاک سے صلح کر رہی، اللہ نے بارش برسا دی، کہ جس کی برکت سے ہم نے، جس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی تھی اب اسی کی برکت سے کر دی۔ کہ ہے کون؟ کہ جب ہمارا دشمن تھا تو ہم نے شکایت نہیں لگائی، اب کیسے بتائیں آپ؟ غیبت کو منع کرتے ہیں، پھر ہم خود غیبت کریں؟ تو کیا کرنے، آج کے بعد جو گناہ ہوئے کسی کو نہیں بتانے، مولوی صاحب کو نہیں بتانے، مفتی صاحب کو نہیں بتانے، تبلیغ والوں کو نہیں بتانے، حاج صاحب کو بھی نہیں بتانے۔ بعض علماء کہتے ہیں اللہ کے سامنے بھی بیان نہ کرو، یا اللہ بس مجھے تو اچھا بنا، جو گناہ ہوئے تو مجھے معاف کر دے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتا ہے اللہ پاک۔ ایک تو آج ہم توبہ کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنی بہن بیٹی کو اس کی میراث کا حق دیں گے۔ کون اپنی بہن بیٹی کو حق دے گا؟ حافظ صاحب سے آیت پوچھ لینا، پھر علماء کے پاس جانا، اس آیت کا مفہوم پوچھ لینا، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو ملے گا کتنا، مرد کو ملے گا، بھئی مرد کو حق دو اس کا کتنا، کہ جو 2 بیٹیوں کو ملتا ہے، جو 2 بہنوں کو ملتا ہے۔ کیوں پہلے بہنوں اور بیٹوں کا متعین ہوا ہے، بیٹوں کا بعد میں ہوا ہے؟ یہ پوچھ لیں علماء سے جا کر، اس آیت حافظ صاحب سے پوچھیں، اور پھر علماء سے جا کے اس کے تفسیر پوچھیں۔ علماء نے لکھا ہے بیٹی کا بہن کا حق پہلے ہوتا ہے، اور یہ میراث کا حق ایسا ہے جو معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، یہ بھی یاد رکھیں آپ، چاہے وہ بھائی ہو یا بیٹا ہو یا بیٹی ہو، جب تک وہ اپنے قبضے میں لے کر، اپنے پاس رکھے، کسی کو دے نہیں، اس وقت تک معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتا، قیامت کے دن توق بن کے اس کے گلے میں پڑے گا۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، میں آپ لوگوں کے ماحول سے واقف نہیں ہوں، میں عام بات کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کیا کرنا ہے، توبہ کرنی آج سے انشاءاللہ۔ اللہ جو گناہ ہو گئے تو مجھے معاف کر دے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق میں چلوں گا، سنت کو زندہ کروں گا، احکام پورے کروں گا۔ اب یہ رجب ختم ہونے کے قریب، شعبان آنے والا ہے، یہ پورا مہینہ آگے تیاری کا ہے، بجائے بدعات میں پڑھنے کے علماء کے پاس پوچھیں، ان کے پاس جائیں جس مہینے میں کون سی باتیں، بعض من گھڑت حدیثیں بیان کی جاتی ہیں ان کی طرف توجہ نہ دے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے رجب کے اندر کوئی خاص عبادت نہیں ہے، البتہ آپ کر سکتے ہیں عبادت۔ اللہ کے رسول دعا کرتے ہیں اللہم بارک لنا فی رجبنا و شعبانا و بلغنا رمضانا، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے خیر کے لیے دعا کرنا اللہ پاک عمر کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اب سے نیت کریں آنے والا رمضان اس کا کوئی روزہ نہیں چھوڑنا، آج کے بعد اللہ کا کوئی حکم نہیں چھوڑنا، جو ہو گیا ہم اس پر توبہ اور استغفار کریں۔ جن